الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام کی ایک آیت کریمہ اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک تلاوت کیے ہیں. قرآن مجید کی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم اور تعلم کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے. میں اس کو اگر برادر محفوظ خان صاحب کے علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ جوڑنا چاہوں تو بے جانا ہوگا. سبق پر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا، تم میں سے وہ تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے اپنا رسول ہمارے اندر بھیجا اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے سامنے ہمارے آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے. یہاں تعلیم اور تربیت دونوں کا ذکر ہوا. تزکیہ کیا ہے؟ تربیت ہے. اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، 4 کام ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے آیات کا شان نزول میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا ہے. یہاں پہ پہلی بات ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ. یہ حرف تشبیہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور مضمون گزرا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور پچھلا مضمون کیا ہے؟ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے. اور قبلے کی تبدیلی کا حکم کیسے ہوا؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارات ہی کی صورت میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. آدم علیہ السلام کے وجود سے اس کا جوڑا
انسانیت کی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہم سب کو پھیلایا ہے. مرد اور عورت آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، رسول اور نبی تھے، اور وہ خود ہی پہلے انسان ہیں. ان کے بعد نوح علیہ السلام پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اور نوح علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے مختلف خطوں میں آئے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے پاس اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امامہ. میں نے بات شروع کی تھی محفوظ خان صاحب کے علامہ اقبال کے پیش کردہ شعر سے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام کسے مقرر فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما. کس سے فرمایا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. اور ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ میرے رب میرے اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اور پھر یہ دنیا کی امامت، انسانیت کی امامت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں رہی، جس کا لقب تھا اسرائیل. اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ، اس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اور ان کی اولاد کو کہا گیا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. عالم پہ، پورے عالم پہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی اور ان کو انسانیت کی امامت دی. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے بات ارشاد ہوئی تھی کہ تمہارے اولاد میں امامت رہے گی جب تک کہ وہ ظالم نہیں ہوں گے، عدل و انصاف پہ عمل پیرا ہوں گے. اور جب تک بنی اسرائیل کے اندر امامت رہی تو قبلہ بیت المقدس تھا. اور جب بنی اسرائیل نے ثابت کر دیا کہ اب وہ امامت کے مستحق نہیں رہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا امام بنایا گیا اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا. یعنی قبلے کی تبدیلی حقیقت میں اس بات کا اعلان تھا کہ انسانیت کی امامت بنی اسرائیل سے لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. اور فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے ویسے ہی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا. اور ان کو 4 کام حوالے کیے گئے: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، انسانیت کی امامت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ پسند کر لیا. اور
پھر ان کے خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، اور انسانیت کی امامت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہی۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب کام ہے، آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ان کے ساتھ شیطان کو بھی بھیج دیا، اور کشمکش برپا ہوا رحمانی تحریک اور شیطانی تحریک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ختم نہیں کیا، بلکہ ہمارے امتحان کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سل بنی اسرائیل سے ذرا پوچھ لو، کم آتینا من آیت، بنی اسرائیل سے یہ پوچھ لو کہ اللہ جس قوم پہ نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ اس کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے سزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھ سکتے ہو، آج بھی ہمارے لیے ان کو اللہ نے زندہ رکھ چھوڑا ہے۔ غزہ کی پٹی یہ 40 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی، یعنی آپ ذرا سڑک پہ آر پار اگر 40 اور 10، میرا خیال یہ ہے کہ آدھ گھنٹے میں، پون گھنٹے میں آپ یہ سارا فاصلہ طے کر لیں گے۔ اور یہ غزہ کی پٹی ہے، اور اس غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ مسلمان آباد ہیں، اور ان پہ اسرائیل کی بمباریاں ہو رہی ہیں، اور مصر پہلو میں موجود ہے، اردن پہلو میں موجود ہے، شام پہلو میں، لبنان پہلو میں، اس سے تھوڑے آگے پھر عراق ہے، سعودی عرب ہے، اوپر ترکی ہے، اور ہم بھی کسی خطے زمین میں موجود ہے پاکستان کے نام سے، ایران ہے۔ لیکن 20 لاکھ مسلمانوں کو بچانے کے لیے کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچ رہی۔ دنیا کی امامت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کی امامت بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور اقبال نے فلسطینی جوان سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس، ان کی رگ جاں یہود کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں ظلم کا نظام ہے، دنیا کی امامت مسلمان کے ہاتھ سے چھینی گئی ہے، اور اللہ نے اس امامت کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ظالم نہ ہو۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عدل کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کی امامت یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور یہ شعر جو ہے اس میں خلافت راشدہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا اشارہ کس طرف ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ عدالت کا اشارہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ شجاعت کا اشارہ ہے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ سبق کس لیے پڑھو؟ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہمارا کام کیا ہے؟ والدین نے اپنے جگر گوشے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں، اور ان کو دنیا کی امامت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور دنیا کی امامت کیسے ملے گی؟ لا ینالو عہد الظالمین، ظلم سے دور جانا ہوگا، عدل اور انصاف کو اختیار کرنا ہوگا، دنیا کی امامت ہمیں مل سکتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آج ہم نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے۔
اور یہ صرف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کس نے سکھائے آدم کو نام؟ اللہ نے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، معلم اول اللہ رب العزت ہیں۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا جو مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ تعلیم اور تعلم کے ذریعے سے ہوگا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر کے ہی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، لیکن اس وقت انسانیت کی امامت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ملک کی باغ ڈور ان ہاتھوں میں دیں جو ظالم نہ ہو، جو عادل ہو۔ اس کے بعد یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت بھی دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، استخلاف فی الارض، خلافت، اقتدار، اختیار یہ اللہ دے گا۔ اور اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی علوم، معاصر علوم، طبعی علوم، فزیکل سائنسز، سوشل سائنسز، مینجمنٹ، یہ سب کچھ سیکھیں، لیکن ان سب کچھ کی بنیاد یہ اللہ کی کتاب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، تو یہ پھر انسانیت کے لیے اللہ کی بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر قرآن و سنت کی بنیاد اس میں سے نکال لیں تو پھر یہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس وقت ہم دنیا میں جس نظام سے ہمارا سابقہ ہے، دنیا کی قیادت اور امامت، اقتدار اور اختیار ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے پاس قرآن و سنت کی بنیاد نہیں ہے، اور ہم اور آپ جن کے پاس قرآن و سنت کی بنیاد ہے دنیا کے اقتدار سے، امامت سے بے دخل کر دیے گئے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انتخابات کا دور ہے، اور آئین پاکستان میں اس حوالے سے چند شیکیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اقتدار اور اختیار ظالموں سے چھین کر عادلوں کے ہاتھ میں کیسے جائے گا اگر پاکستان کے دستور پہ عمل درآمد ہو، اللہ کے اس حکم پہ عمل ممکن ہے۔ پاکستان کے دستور کی دفعہ 62 میں 3 شیقیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس میں اور بھی بہت ساری شیقیں ہیں، لیکن یہ 3 بنیادیں ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلی، دوسرے وہ 113 کا حوالہ ہے، سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن کے لیے شرائط اہلیت، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہو، احکام اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو، اچھے کردار کا حامل ہو، ارکان اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، کبائر فرائض کا پابند ہو اور کبائر سے مجتنب ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سمجھدار اور پارسا ہو، فاسق نہ ہو، امین اور امانت دار ہو۔ ہمارے سامنے وہ لوگ تو ہمارے سامنے جو ابھی تک اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے اور اس وقت سینٹ میں موجود ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان شرائط پہ 3 شرائط میں نے بیان کیے، دستور پاکستان میں درج ہے، ان شرائط پہ پورا اترنے والے سینیٹر، ایم این ایز اور ایم پی ایس کتنے ہوں گے؟ گنتی کے چند، یعنی 10% بھی مشکل سے نہیں بنتے۔ اور جب آئین پاکستان اور ان شکوں کو، ان شرائط کو قرآن و سنت سے لے کر ہی درج کیا گیا ہے دستور میں،
اور یہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اس ووٹ پہ پورے ملک کا نظام اس وقت چل رہا ہے۔ ہمارا کام تعلیم اور تعلم ہے، ہم سب سے پہلے خود اسے سیکھیں۔ دستور کی دفعہ 62 کا آپ مطالعہ کریں اور اس کو اپنے بچوں کو، طلباء اور طالبات کو سکھلائیں، ان کے ذریعے سے ان کے والدین کو، اور ایک ایسا ماحول ہم برپا کریں کہ ہمارا کوئی ووٹر اپنا ووٹ ان شرائط کے خلاف استعمال نہ کرے۔ شرائط کیا ہے ایک بار میں پھر پیش کرتا ہوں کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہو، ارکان و احکام اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو، اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، فرائض کا پابند ہو اور کبائر سے مجتنب ہو، سمجھدار اور پارسا ہو، فاسق نہ ہو، امین اور امانت دار ہو۔ اور اگر اس بنیاد پہ ہمارا ووٹ استعمال ہو جائے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ یہاں جو صورتحال ہے، ظلم اور فساد ہے، قتل و مقاتلہ ہے، مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اور لوڈ شیڈنگ ہے، اور چوروں اور لٹیروں کے ہاتھ میں اس ملک کے اقتدار اور اختیار ہے، اور ووٹر کے ووٹ کے ذریعے سے اس ملک کے اقتدار اور اختیار دیا جاتا ہے۔ اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بات کس حد تک سمجھا سکا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کی تقدیر اور پوری دنیا میں انسانیت کی تقدیر بدلنا چاہیں تو ہمیں اس بات کو اختیار کرنا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اور اختیار یہ اہل ہاتھوں میں آ جائے، اور پاکستان کو دنیا کی قوموں میں ایک باوقار اور بلند مقام عطا کریں۔ اور میں آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں فلسطین کے ایک عالم دین پشاور میں طلباء کنونشن سے بھی اس نے خطاب کیا، اور ہمارے صوبائی مرکز میں ایک ملاقات میں بھی یہ بات کی کہ عبداللہ اعظام سے یہ پوچھا گیا کہ آپ افغانستان آ کر جہاد لڑ رہے کشمیر، یہ فلسطین کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ فلسطین کی آزادی کیوں ممکن نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ افغانستان کے پہلو میں پاکستان ہے، اس لیے افغانستان پہ نہ روس قبضہ جما سکا نہ امریکہ، اور فلسطین کے پہلو میں مصر ہے جو فلسطین کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ہم فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں تک بھی پہنچیں، اس ملک کا نظام بھی عدل و انصاف سے بنائیں، اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہ یہود کا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے دھتکارا وہ ہمارے امتحان کے طور پہ ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کر رکھے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل بنائیں تو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے ہمیں نکالے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ کام ہمارا بنیادی کام ہے۔ ہم نافع یونٹ کے ذریعے سے بھی اپنے اساتذہ مرد اور خواتین، اپنے مینجمنٹ، اپنے طلباء اور طالبات، ان کو یہ بنیاد دینا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت ہماری بنیاد ہے، اور ہم تمام علوم کو اس بنیاد پہ انسانیت کے لیے اللہ کا نعمت بنانا چاہتے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام کے انعقاد پہ میں نافع جنوبی مالاکنڈ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہیرا اسکول اینڈ کالج اور ہیرا ایجوکیشن سسٹم کے مینجمنٹ اور اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نافع کے ساتھ یہ تعاون فرمایا، اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اس کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ان کو یہود کو اللہ تعالیٰ تحس و نحس کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عادل اور منصف حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔